السلام علیکم. I'm clinical dietitian عائشہ ناصر and I work at Holistic Care. آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں شبیر صاحب اور انہوں نے وزن کم کیا ہے 18 کلو 2 مہینے کے اندر. تو ان کی ٹرانسفارمیشن کی یہ سٹوری ہے جو کہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کیا کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, کیسے رہی ٹرانسفارمیشن, کیوں ویٹ لاس کیا, یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا ویٹ ڈائٹ پلان سے پہلے 13 دسمبر کو جب یہ فرسٹ ٹائم آئے تھے تو تب ان کا ویٹ تھا 115 kg اور آج ان کا ویٹ ہے 97 kg اور آج 14 فیب ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں یہ لگتی کب ہے مگر یہ 14 فیب کو ریکارڈ ہو رہی ہے. سو 2 مہینے کے اندر اندر ان کا 17-18 کلو وزن کم ہوا ہے. تو شبیر صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میم, الحمدللہ. آپ سنائیں. اللہ کا شکر الحمدللہ. کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت لائٹ فیل کر رہا ہوں. زبردست. مطلب ایک بوجھ جیسے دماغ سے اترا ہے ذہن سے کہ اتنا ہیوی ویٹ لے کے چلنا وہ بھی مشکل تھا, لیکن اب کافی لائٹ فیل کر رہا ہوں. کرتے کیا ہیں آپ؟ میں بیسیکلی ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ ٹیکسٹائل یونٹ ہے, وہاں پہ جنرل مینیجر کی سروسز دے رہا ہوں. وزن بڑھا کب سے آپ کا؟ تقریباً 8 سال سے پہلے اگر میں بات کروں تو میرا 80 kg تھا. تو 8 سے 9 سال لگے جو میں اپنی ہیبٹ کی وجہ سے, جنک فوڈز کی وجہ سے جو ہے نا اس کو 120 تک لے گیا تھا. پھر ایک پلان آپ کا جو پہلے میں نے لیا تھا وہ پھر چھوڑ دیا, اس میں 5 kg میں نے لوز کیا. اور اس کے بعد 1 سال یہ کب کی بات ہے؟ یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات. 1.5 سال پہلے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی جو میں نے ڈائٹ پلان سٹارٹ کیا ہے 13 دسمبر کو, اس میں اس وقت میرا ویٹ جو ہے نا وہ 115 تھا. ٹھیک ہے. پھر پہلے ڈائٹ پلان کے بعد میرا ویٹ جو ہے نا وہ لوز ہو کے 106 پہ آ گیا. اور اب اگر دوسرے ڈائٹ پلان کی بات کروں تو اس میں اب ویٹ میرا اور ریڈیوس ہو کے 97 پہ چلا گیا. زبردست. تو کیا کیا مسئلے مسائل آئے ڈائٹ پلانس میں؟ فرسٹ سے ہم شروع کریں گے جب آپ کا ویٹ 120 تھا, کیونکہ وہ ڈائٹ پلان آپ نے 1.5 سال چھوڑ دیا تھا. تو کیا مسئلے آئے تھے جو آپ نے ڈائٹ چھوڑی؟ اس وقت پرابلم مجھے یہ تھی کہ ابھی اگر آپ بات کریں کہ اس وقت پرابلم یہ آ رہی تھی کہ میرے ہیلتھ ایشوز آنا شروع ہو گئے تھے. اور ڈائٹ پلان سے نہیں, ڈائٹ پلان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا. اگر ڈائٹ پلان کی بات کروں تو اس میں تو آہستہ آہستہ وہ ریکوری ہونا شروع ہوگی. جیسے کولیسٹرول کا مسئلہ تھا مجھے, بی پی کا مسئلہ تھا. تو ڈائٹ پلان سے کوئی ایسا مجھے ایشو نہ تو اس وقت آیا جب میں نے چھوڑ دیا, اور میری اپنی غفلت کی وجہ سے میں نہیں دوبارہ آ پایا. بس کیئرلیسنس تھی اس میں, اور کچھ نہیں تھا. میں جاننا یہ چاہ رہی تھی کہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم ڈائٹ پلان کچھ ایسا دے دیتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ سخت ہوتا ہے تو وہ کلائنٹ نہیں کر پاتا. تو میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ مسئلہ بنا کیا. اچھا, یہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے شبیر صاحب نے ڈائٹ پلان چھوڑ دیا تھا. مجھے یاد ہے شبیر صاحب ایک دفعہ پہلے آئے تھے, بٹ وہ والی بات مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے میرے ذہن میں نہیں تھی, جو اب ایک دم آئی ہے دوبارہ. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد آپ دوبارہ آئے 13 دسمبر کو. پھر کیوں آئے؟ پھر کیا ریزن بنی؟ موٹیویشن کیا تھی؟ کیوں خیال آیا 1.5 سال بعد کہ مجھے دوبارہ جانا چاہیے؟ ایکچولی اگر میں موٹیویشن کی بات کریں تو وہ میری 3 موٹیویشن تھی, جو کہ میرے خیال میں جو بندہ اوور ویٹڈ ہوتا ہے یا اوبیسٹی لیول پہ چلا جاتا ہے اس کی ہونی چاہیے. ویری کامن ہے, اتنی نہیں. پہلی بات تو ہیلتھ ایشوز, کہ اس زیادہ ویٹ کی وجہ سے میں کولیسٹرول کا پیشنٹ ہو گیا. ہائی کولیسٹرول, ٹرائیگلائسرائڈ اور LDL بہت زیادہ اوپر چلا گیا. اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور مطلب یورک ایسڈ, یہ سارے ایشوز میرے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک تو موٹیویشن یہ تھی. سیکنڈ اگر میں بات کروں تو وہ یہ تھا کہ ڈریسنگ. اگر میں کہیں بھی شاپنگ کے لیے جاتا ہوں تو مجھے کوئی شرٹس پسند آتی ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی اس کے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ آپ کے سائز کا نہیں ہے, یہ 4 شرٹس لگی ہوئی ہیں, اس میں ہی آپ دیکھ لیں. مطلب وہ مشکل ہو جاتا تھا کہ اپنی چوائس کے بندہ شرٹس یا پینٹس لے سکے. تیسری بات اگر میں کہوں موٹیویشن, تو وہ جب میں نے یہ آپ کا ابھی ڈائٹ پلان فرسٹ سٹارٹ کیا ہے تو جو نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے, وہ میری موٹیویشن تھی. اچھا, صحیح. مطلب آفس کولیگز ہیں یا کوئی بھی ہے, یار یہ آپ کر نہیں سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. پھر میں نے جب لوز کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی ہوگا, اس سے زیادہ نہیں آپ کر سکتے. جب اتنا لوز کیا, اب اس وقت جو ان کے یہ کمنٹس ہیں یہ دوبارہ ری گین ہوگا, یہ آپ باؤنس بیک ہوگا. تو یہ والے کمنٹس جو ہے نا, جب انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا یہ ہوگا. تو یہ ایک موٹیویشن تھی. کیا ڈائٹ پلان ہے؟ میں بھی دیکھوں باؤنس بیک ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ایک ابھی جو میرا کرنٹ ڈائٹ پلان چل رہا ہے اس میں لیمن واٹر ہے. اس کے بعد بریک فاسٹ کے اندر جو ہے وہ المنڈ ہے 21. اس کے بعد ایک براؤن بریڈ کا سلائس ہے اور ایک فل ہول ایگ کا آملیٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 11 بجے گرین ٹی, اور اگر ڈنر لنچ میں آتا ہے
اس میں پھر ایک باؤل سیلڈ اور اس کے اندر 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ چنا ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر فروٹ. ٹھیک ہے. اور پھر 5 بجے گرین ٹی. اور جو ڈنر ہے اس میں ایک براؤن بریڈ کا سلائس ہوتا ہے اور کوئی بھی گھر کا بنا ہوا سالن جس میں آلو نہ ہو, آلو کے علاوہ, وہ 12 ٹیبل سپون ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ابھی کا ڈائٹ پلان. تو یہ میں دیکھ رہی ہوں کافی ریسٹرکٹیو ڈائٹ پلان ہے. میں نے آلدو آپ کی فائل پکڑی تھی کہ میں دیکھوں کہ اس میں کیا ہے, مگر میں نے ڈائٹ پلان نہیں پڑھا, میں نے ویسی وہ ہینڈ اوور کی صرف ویٹ دیکھ کے. تو یہ کافی ریسٹرکٹیو ڈائٹ پلان ہے جو میں نے آپ کو اب دیا ہے. کیا وجہ تھی؟ مطلب میں نے اتنا میں یہ نہیں کہوں کہ کریش میں کبھی بھی بریڈ نہیں ہوتی, اتنے آلمنڈس کریش ڈائٹ پلان میں نہیں ہوتے, تو کریش تو خیر نہیں ہے لیکن کافی ریسٹرکٹیو ہے. وجہ کیا بنی؟ یہ میں نے کیوں دیا تھا آپ کو؟ یہ میں نے خود ہی کہا تھا. اچھا, یہ آپ نے خود کیونکہ جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا, جو میں کہہ رہا ہوں ڈائٹ پلان چھوڑا تھا, تو میرے ذہن میں ایسا تھا کہ مجھے 10 سے 15 kg پر منتھ لوز کرنا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ان ہیلدی ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت میں نے کہا تھا 5 kg لوز کرنے کے بعد میں نے کہا یار اتنا تو ویسے ہی ہو جاتا ہے, تو میں نہیں آیا. میں نے جب فرسٹ ڈائٹ پلان آپ کے پاس لینے آیا تو میں نے کہا تھا میم اتنا اسٹرکٹ ہو, ان ہیلدی نہ ہو, لیکن بارڈر لائن پہ ہو تاکہ مجھے ایک موٹیویشن ملے, میں اتنا لوز کر چکا ہوں تو اس کے بعد پھر آگے میں چلوں گا. تو وہی ہوا جو اسٹرکٹ ڈائٹ پلان میرے کہنے پہ آپ نے رکھا. اور اس کو میں ان ہیلدی اس لیے نہیں کہوں گا کہ میں اس ڈائٹ پلان کے ساتھ جو ہے نا 5 سے 6 کلومیٹر کی رننگ اور سائیکلنگ کرتا ہوں. انرجی لیول صحیح رہتا ہے. سنگل ڈے مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ جی مجھے چکر آ رہے ہیں, یا میں مطلب جسٹ اب میں مغرب سے عشاء کے درمیان جو کرتا ہوں سائیکلنگ ایکسرسائز, اس میں مجھے تقریباً 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں. کبھی مجھے ویکنس نہیں فیل ہوئی. جسٹ 1 گلاس پانی میں پہلے لیتا ہوں, اس کے بعد مطلب ایکسرسائز کرتا ہوں 1 گھنٹے کی, اس میں 20 منٹ کی بیڈمنٹن بھی ہوتی ہے. تو مجھے کبھی بھی ایسی ویکنس ابھی تک 2 ماہ میں کبھی فیل نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور جو پچھلا ڈائٹ پلان تھا, یہ تو سیکنڈ ڈائٹ پلان ہے. پچھلا, اس سے پچھلا یاد ہے آپ کو جو دسمبر میں تھا؟ نہیں بھی یاد تو دیٹ از فائن, میں سمجھتی ہوں وہ کرتے ہوئے تھوڑا بہت یاد ہے. اس میں دار چینی کا پانی تھا صبح صبح, جو رات کو بھگو کے رکھنی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے اگر لنچ کی بات کریں, بریک فاسٹ کی, تو اس میں 4 ایگ, اس کی سفیدی کا آملیٹ تھا, براؤن بریڈ کا سلائس اس میں بھی تھا, اور فروٹ اس میں لنچ میں تھا, سوری بریک فاسٹ میں ساتھ ہی تھا. ٹھیک ہے. اور اس کا لنچ جو تھا وہ اس کے اندر جو جہاں پہ یہ ٹیبل سپون 4 ہیں وہاں پہ 12 تھے چنا کے. تو ڈنر کے اندر 350 گرام جو ہے نا وہ چکن گرلڈ یا چکن فش ہوتی تھی. زبردست زبردست. کانسٹیپیشن کا مسئلہ آنا یا کوئی کسی قسم کا, اسی لیے میں مطلب میرے دوست جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موسٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی کسی کے ساتھ کوئی آپ ڈیزیز ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایک دو دوست اب ملتا ہے جو اپنا ایک پلان بنا دیتا ہے, آپ یہ بیماری ہے یہ یوز کر لو, یہ بیماری یہ یوز کر لو. تو سیلف میڈ پلان میں جو ہے نا وہ جو ڈیفیشنسیز آتی ہیں, وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر پراپر آپ نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشین کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اس ایسا جو آپ کا کیلوریز ڈیفیسٹ وہ دیکھ کے پلان کرتی ہیں کسٹمائز ڈائٹ پلان, تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. میں اگر دیکھوں کہ اتنا ڈائٹ پلان, میری مدر کہتی تھی کہ آپ کچھ نہیں کھاتے تو کیسے, ہر دوسرے دن فون کرتی. میرا پتر ماڑا تو نہیں ہو گیا, مطلب وہ ان کا ذہن یہ ہے. تو کیوں روٹی کھانا شروع کی, میں نے کہا جی نہیں ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں. میں اب پھر جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دیکھ کے کہا نہیں ماشاءاللہ آپ اب فٹ ہو. تو اب انہوں نے پوری فیملی میں کہہ دیا شبیر جب جہاں جائے گا اس کا جو ڈائٹ پلان ہے وہی دینا ہے, اس کو فورس نہیں کرنا. زبردست زبردست. تو یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے, کیونکہ ماؤں کو یوزلی میں آپ کو ایک سچی بات بتاتی ہوں. جو میرا بھائی ہے عبداللہ, جب ہمارے پاپا بہت زیادہ بیمار تھے نا, تو عبداللہ پورا دن ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوتا تھا اور وہ ویٹ بہت زیادہ پٹ آن کر رہا تھا. ایک دن میرے پاس آیا, آ کے کہتا آپ ہی میں بھینس بن گیا ہوں, تو مجھے بتاؤ کوئی ڈائٹ پلان. میں نے اس کو غلط ڈائٹ پلان دیا صرف اس لیے کہ یہ کھاتا پیتا رہے. میرے دل کو کچھ ہوا یہ سن کے کہ یہ اتنے اسٹریس میں ہیں اور سارا کچھ. تو میں اس کو کیسے, میں نے اس کو کہا تم نے سب سے پہلے تو 1 لیٹر ملک شیک پینا ہے, جو کہ میں نے اس کے ساتھ جاتی کی, اور اس کو پتہ بھی چل گیا بعد میں کہ میں نے اس کو غلط ڈائٹ پلان دیا ہوا ہے, صرف اس لیے کہ میرے دل کو ایک ڈائٹیشین والا رول اس وقت میں پلے نہیں کر پائی. ساتھ ہی وہ بہن اندر سے بہن نکل آئی میری. تو وہ اگر آپ کی مدر آپ کو انکریج کر رہی ہیں, اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں آپ کو صحیح کر رہے ہیں, انہوں نے آپ کو صحیح ہیلتھ میں دیکھا ہے تو وہ کر رہی ہیں. ذرا سا انہیں شک ہوتا نا تو انہوں نے سب کو یہی کہنا تھا جو مرضی کہندا رہے انہوں کھلانا ہے, کھلانا ہے. تو اب ہم ایک آفر بھی شبیر صاحب کو کر دیں. شبیر صاحب آپ کو پتہ ہوگا ہمارا ہائیڈرا فیشیل ہے, کوئی بھی 6 kgs اگر ایک منتھ میں ریڈیوس کرتا ہے تو ہم اس کو فری ہائیڈرا فیشیل آفر کرتے ہیں. وہ آپ نے کرانا ہے, آپ کی مسز نے کرانا ہے, جس نے کرانا ہے وہ ہائیڈرا فیشیل بھی آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے کرا سکتے ہیں. یہ ہولسٹک کی ڈیل ہے. کوئی آخری میسج جو آپ سب کو دینا چاہیں؟
بس یہی میسیج ہے. فرسٹ اس سے پہلے میں آپ نے مسز کی بات کی تو اس کا بہت بڑا رول ہے اس میں کہ اس نے مجھے انکریج کیا. میں جب سستی کرتا تھا کہ اچھا میں نیکسٹ ویک جاؤں گا, اس نے کہا اب میری جب میں باہر نکلتا ہوں تو جو میرا ڈنر اگر باہر ہونا ہے تو وہ اس نے پہلے بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ گھر سے جاتے ہوئے ڈنر پکڑ لینا. لنچ ہوتا ہے تو وہ میری گاڑی میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ لنچ ہے, آپ نے یہی کھانا ہے. تو اس میں بہت بڑا رول ہے. میں ان کو بھی تھینک یو بولتا ہوں, آپ کو بھی, کہ آپ کی گائیڈنس سے یہ ہوا. اس کے بعد جو ہیلپ ہے, جو آپ ایڈوائس کہہ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ جب تک انسان خود نہ چاہے, مطلب مخلص اپنے ساتھ ہوگا تو ڈائٹ پلان جو آپ کا کامیاب ہوگا. یعنی کہ اگر میں ان ون لائن کہوں کہ یہ ڈائٹ ویٹ لوز کرنا بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے. بہت مشکل اس لیے جب انسان خود نہ چاہے ویٹ لوز کرنا, چیٹنگ کرتا رہے, پھر تو ہو نہیں سکتا. اگر جب بندہ اپنے ساتھ مخلص ہو جائے کہ میں نے کرنا ہے, دین پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے, پھر بندہ ایزیلی جس کو اچیو کر جاتا ہے ٹارگیٹ. یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گی. شبیر صاحب, میں نے آپ کو کتنی کالز کی ہوں گی کہ آپ کا ڈائٹ کیسے جا رہا ہے, ایمانداری سے بتانا. کوئی کال نہیں کی. ایون کہ ایک بار ایسا ہوا تھا, میں پریشان ہو گیا تھا کہ جی میرا ویٹ اسکیل پہ لوز ڈاؤن نہیں ہو رہا. تو پھر میں نے ایک میسج دیا تھا, تو آپ نے رپلائی میں کیا تھا کہ پریشان نہ ہو جائے, اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو انچز جا رہے ہیں. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویٹ لاس کے ساتھ ساتھ میرے 6 انچز بھی چلے گئے ہیں. تو وہ اس وقت یہ پروسیس چل رہا تھا, تو میں تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا, پھر میں نے اپنی ایکسرسائز تھوڑی سی انکریز کی اور پھر میں دوبارہ 8 سے 9 kg اس منتھ میں بھی لوز کر گیا. زبردست. یہ پوچھنے کا مقصد پتہ ہے کیا تھا؟ شبیر صاحب کہہ رہے تھے آپ نے اپنے ساتھ مخلص ہونا ہے. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں میم آپ نے نا ہمیں کال کر کے پوچھتے رہنا ہے. بھئی جب آپ اپنے ساتھ لائل نہیں ہو کہ میں پوچھوں گی تو آپ ڈائٹ کرو گے, وہ جو 3000 2000 جتنی بھی فیس, کلینک پہ 3000 فیس ہے, آن لائن کی 2000 ہے, اولا ڈاگ پہ 2500 ہے, جب آپ وہ فیس خرچ کر کے بھی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہو تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کوئی اور آپ کے ساتھ مخلص ہو؟ یہ تو پھر آپ دوسرے کو باؤنڈ کر رہے ہو کہ میں آپ کو کال کرتی رہوں, اور آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کال کرے گی تو چلو تھوڑا ڈائٹ پلان بھی ہمارا چینج ہو جائے گا, ہم کریں نہ کریں ہماری مرضی ہے. تو میں اس لیے کہتی ہوں آج تک جتنے پیشنٹس نے ریڈیوس کیا, کوئی ایک پیشنٹ وہ نہیں تھا جس کو میں نے کال کر کے میں پوچھتی رہی ہوں کہ آپ کی ڈائٹ کیسی جا رہی ہے. بلکہ جو مسکان تھی, جو ان سے پہلے ٹیسٹیمونیل, ان سے پہلے باقر کا لگا, جو مسکان پیشنٹ تھی, مجھے وہ یاد بھی نہیں رہتی ہوتی تھی کہ یہ میری پیشنٹ ہے. جب ان کا سیکنڈ فالو اپ تھا نا, جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے 10 kg ریڈیوس کیا, مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ یہ میری پیشنٹ ہے. کہ جنہوں نے کرنا ہے نا وہ اپنے ساتھ مخلص ہو کے چلتے ہیں, انہیں جو آپ نے کاغذ پہ لکھ کے دے دیا ہے انہوں نے وہ کر کے آنا ہے, پھر ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. اور جنہوں نے نہیں کرنا نا, انہوں نے پورا ڈائٹ پلان لے کے اینڈ پہ یہی بات کرنی ہے, آپ ہمیں کال کر کے پوچھتی رہیں گی نا تو خیر آپ اپنے ساتھ بالکل ایسے ہی, آپ اپنے ساتھ مخلص ہوں گے تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں, کوئی دوسرا آپ کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا آپ کی ہیلپ تبھی کر سکتا ہے جب آپ اپنی ہیلپ خود کرنا چاہیں گے. اور ہماری طرف سے ہیلپ یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بہتر ڈائٹ پلان, آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے سب کچھ ایک اچھا ڈائٹ پلان دے دیتے ہیں. کرنا آپ نے خود ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.